خان حویلی کا خوبصورت سا منظر تھا جہاں کی لاڈلی ہیرا خان کی زندگی کی شروعات اس کے بابا کی حویلی سے ہوئی تھی۔ وہ روز اول سے ہی حویلی میں رہی تھی۔ اپنی ماں کو تو اس نے دیکھا نہیں تھا، اس کے بابا کہتے تھے ہیرا کی ماں اسے پیدا کرتے ہی وفات پا گئی تھی۔ یہ وہ حقیقت تھی جسے یاد کر کے ہیرا خان اکثر رونے لگتی۔ اس کو روتا دیکھ کر اس کے بابا بھی دکھی ہو جاتے۔ ہیرا کی جان اس کے بابا میں تھی۔ ان کے دکھی ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے بابا کے سامنے رونا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اکیلے میں بیٹھ کر رو لیتی، اپنی ماں کو یاد کرتی۔ ویسے تو اس کے خاندان کی سبھی عورتیں اس سے بہت محبت کرتی تھیں، خاص طور پر اس کی پھوپھو جو طلاق کے بعد ان کی حویلی میں ہی رہتی تھیں۔ وہ ہیرا کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتی تھیں، مگر پھر بھی ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے کتنے ہی لوگ لاڈ اٹھانے والے ہوں، ماں کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہیرا خان بھی یوں ہی ماں کو یاد کیا کرتی۔ اسے اپنے بابا سے بے پناہ محبت تھی، کیونکہ وہ واحد تھے جن کے ساتھ وقت گزار کر ہیرا خان کو ماں یاد نہیں آتی تھی۔ دلاور خان نے بھی ہیرا خان کو دل کے ٹکڑے کی طرح سنبھال رکھا تھا۔ اس کے ساتھ کئی سیکیورٹی گارڈ ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ وہ جہاں جاتی ہیوی سیکیورٹی اس کے ساتھ رہتی۔ ہیرا خان کو اس قدر حفاظت سے چڑ ہوتی تھی، مگر وہ باپ کی محبت کے آگے کچھ کہہ نہ پاتی۔ خاندان کی دوسری عورتوں کے مقابل وہ فیشن دل کھول کر کرتی تھی، مگر اس کا فیشن لحاظ سے باہر نہ ہوتا تھا۔ وہ فیشن بھی حد میں رہ کر کرتی۔ کبھی اس نے وہ لباس نہ پہنا جس سے جسم کی نمائش ہو۔ اس کی کئی دوستیں اس کو مغربی لباس پہننے کی دعوت دے چکی تھیں، مگر اس معاملے میں ہیرا خان کا دل بہت سخت تھا۔ وہ ہر بار منع کر دیتی۔ وہ جینز پہنتی یا شارٹ، کبھی اتنی ٹائٹ نہ پہنتی کہ مقابل اس کے جسم کی تراش کا حساب لگا سکے۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، پھر بھی اس کی دادی اس کے لباس کے خلاف تھیں، مگر پرواہ کسے تھی؟ اس کے خاندان کے سبھی لڑکے اس پر جان دیتے تھے، سبھی کو اس کی خواہش تھی، مگر اسے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنے آپ میں رہنے والوں میں تھی۔ وہ کسی لڑکے کو گلے نہ لگاتی، نہ ہی ہاتھ ملاتی۔ اسے آج تک کسی کزن نے بھی نہیں چھوا تھا، جبکہ اس کا حسن چھو لینے کے لیے اکساتا ضرور تھا۔ وہ ابھی صرف 17 سال کی تھی، مگر پھر بھی آدھے خاندان کے لڑکوں کے پرپوزل اس کے لیے آ چکے تھے، جسے اس کے بابا نے انکار کیا۔ وہ خود بھی بہت غصہ ہوتی تھی اور منہ پر ہی بے عزتی کر دیتی۔ اکثر ہی اس کا لہجہ حد درجہ تلخ ہو جاتا۔ خاندان کے زیادہ تر مرد اس کے اس قدر سخت لہجے سے ناراض ہوتے تھے، مگر اس کے بابا کو کبھی ان کی ناراضگی سے فرق نہ پڑتا۔ وہ کبھی اس کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہوئے تھے، نہ ان کا سر جھکا تھا۔ وہ اس کا تعارف سر اٹھا کر سینہ تان کر کرتے تھے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ انہوں نے کبھی اسے کسی بھی بات سے منع نہیں کیا تھا، نہ ہی کچھ چھوڑنے کا کہا تھا۔ اس کے دادا گاؤں کے چودھری تھے، پشتون خاندان سے تعلق رکھنے والی وہ خانزادی تھی۔ اس کے دادا نے اس کی شادی اس کے تایا کے بیٹے سے طے کر رکھی تھی، جس کا علم صرف اس کے بابا اور تایا اور اسد خان کو تھا۔ باٹی خاندان اس فیصلے سے ناواقف تھا۔ وہ خود بھی نہیں تھی کہ اس کی منگنی بچپن میں ہو چکی تھی۔ جلد اس کا نکاح تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی، نہ کسی اور کو خبر تھی کہ اس کی قسمت میں کیا ہے۔ اس کے معاملے میں تو خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہیرا خان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اسے ڈاکٹر بننا تھا۔ اس کے گاؤں میں کوئی اسپتال نہیں تھا اور اس کا خواب تھا وہ ڈاکٹر بن کر واپس جائے گی اور اپنے گاؤں میں اسپتال بنوائے گی۔ تبھی وہ اسکول کے بعد کالج پڑھنے کے لیے شہر شفٹ ہوئے تھے۔ پہلے گاؤں میں اس کے بابا نے اس کے لیے الگ پیلس بنوایا تھا، اور جب وہ شہر شفٹ ہوئے تو وہاں بھی کچھ ہی عرصے میں اس کے نام پر پیلس تعمیر ہوا تھا۔ اس کے بابا خود اسے چھوڑنے اور لینے جاتے تھے۔ کئی بار اس کے کالج سے لیو لے کر دلاور خان واپس گاؤں گئے تھے۔ وہاں ہونے والی بحث سے ہیرا خان ناواقف تھی، مگر دلاور خان پریشان تھے۔ اکثر انہیں اپنی ماں کی باتیں پریشان کرتیں۔ اب بھی وہ ماں کے پاس بیٹھے تھے۔ کیا ضرورت ہے بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کی؟ کیا کر لے گی وہ ڈاکٹر بن کر؟ ویسے بھی جلد ہی اس کی شادی کر دی جائے گی۔ جیسے ہی اسد خان اپنی پڑھائی پوری کر کے آئے گا، ہیرا خان کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے چھوٹے خان، اسد خان کبھی اپنی بیوی ہیرا خان کو ہسپتال میں جاب کرنے کی اجازت دے گا؟ خان بی کی بات پر دلاور خان نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ میز پر رکھا۔ امو جان، میں نے اپنی بیٹی پر بہت محنت کی ہے اسے اس مقام تک پہنچانے کے لیے، اور وہ محنت کر رہی ہے۔ میں اس کی اور اپنی محنت کسی شرط پر بھی رائیگاں نہیں جانے دوں گا، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور مجھے یقین ہے میرا اسد، میرا بچہ اتنی چھوٹی سوچ کا مالک نہیں ہوگا کہ وہ ہیرا خان کو ڈاکٹری کرنے سے روکے۔ وہ کبھی اسے قید کر کے نہیں رکھے گا۔ آپ بھی زیادہ فکر نہ کیا کریں۔ دلاور خان نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تفصیل سے جواب دیا تھا، جبکہ ان کے جواب پر خان بی نے ناگواریت سے منہ پھیرا۔ وہ لڑکیوں کے پڑھنے کے خلاف تھیں،
بقول ان کے لڑکیاں صرف اسکول کی تعلیم حاصل کریں ان کے لیے یہی کافی ہے، کیونکہ انہیں تو صرف نسل کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ وہ دنیاوی تعلیم کو وقت کا ضیاع سمجھتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہیرا خان نے کالج جانے کی بات کی تب بھی خان بی نے بہت تماشا کھڑا کیا تھا، مگر دلاور خان کی ضد کے آگے وہ بے بس ثابت ہوئی تھیں۔ مگر انہوں نے سوچ لیا تھا وہ اس بات کا بدلہ ضرور لیں گی۔ اندر ہی اندر وہ ایک کھیل ترکیب دینے لگی تھیں۔ انہوں نے اپنے آدمیوں کے ذریعے ہیرا خان کا داخلہ رکوا دیا تھا۔ جب اس بات کی خبر دلاور خان کو ہوئی انہوں نے پوری حویلی سر پر اٹھا لی تھی، جس پر خان بھی غصے سے پاگل ہونے کو تھیں۔ اور سب سے بڑی بات تو اسد خان کی مداخلت تھی، جس نے خود حویلی فون کر کے اپنی دادی کو ہیرا خان کے آگے پڑھنے پر منانے کے لیے زور دیا تھا۔ تب سے خان بی کو اسد خان بھی برا لگنے لگا تھا۔ وہ ان کا لاڈلا پوتا تھا اور شادی سے پہلے ہی وہ یوں ایک ہاتھ جتنی لڑکی کے لیے ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ یہ بات ان کی انا پر لگی تھی۔ دیکھو میری جان، ہم تو بس یہی کہہ رہے ہیں کہ شہر کا ماحول بہت برا ہوتا ہے، وہاں لڑکے لڑکیاں ایک ہی جگہ پر ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، جس سے نامحرم کا فرق ختم ہونے لگتا ہے۔ لڑکیاں خراب ہوتی ہیں ایسے ماحول میں۔ ہم نہیں چاہتی ہیرا خان پر کسی برے ماحول کا اثر ہو۔ وہ آخری کوشش کر رہی تھیں، مگر سامنے بھی دلاور خان تھے جنہوں نے مسکراتے ان کی بات رد کر دی تھی اور فخر سے سینہ چوڑا کیے بولے، امو جان، میری بیٹی میرا فخر ہے، پتہ ہے کیوں؟ انہوں نے مسکراتے پوچھا، مگر خان بھی دانت پیستے خاموش رہیں۔ ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ انہیں یوں خاموش دیکھ کر دلاور خان دوبارہ بولے، کیونکہ میں نے اس کی ماں کے بغیر بھی اس کی تربیت میں کمی نہیں چھوڑی۔ آپ بے فکر رہیں، وہ میرا سر کبھی نہیں جھکائے گی، اگر جھکا بھی دے گی تو بات آپ میں سے کسی پر نہیں آئے گی۔ یہ میرا یعنی دلاور خان کا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ کہتے چلے گئے، پیچھے خان بھی بس غصے کو ضبط کرتے پہلو بدل کر رہ گئیں۔ انہوں نے کچھ سوچتے اپنے بڑی بہو کو کال کی، جو کہ اپنی ماں کی عیادت کو اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ کال پک ہوتے ہی وہ گرجنے لگی تھیں، غصے سے ان کا برا حال تھا۔ تبسم خانم، تم کب آؤ گی؟ ماں کے گھٹنے چھوڑ کر بلاؤ اسد خان کو واپس اور حویلی آ کر اپنے بیٹے کے لیے ہیرا خان کا ہاتھ مانگو۔ ہم وعدہ کرتے ہیں انکار نہیں ہوگا، اور جتنی جلدی ہو سکے اسد خان کو لے کر بارات لاؤ اور ہیرا خان کی رخصتی کرواؤ۔ اب تو بہت وقت ہو چکا، ہیرا خان 18 سال سے اوپر کی ہونے والی ہے۔ اب تو تمہیں اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجا دینا چاہیے، یا پھر تم چاہتی ہو تمہاری بہو پہلے کوئی چاند چڑھائے، خاندان میں ہماری عزت 2 کوڑی کی رہ جائے۔ وہ غصے سے پاگل ہوتے سخت لہجے میں بولیں۔ دوسری طرف موجود ان کی بڑی بہو نے انہیں کچھ کہا تھا، جس پر ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہمارے یہاں بیٹی کے بالغ ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے، فضول کی پڑھائی کے پورا ہونے کا نہیں۔ اگر تم اسد خان کی شادی ابھی نہیں کرنا چاہتی تو مجھے ابھی بتا دو، میں اپنی پوتی کے لیے کسی اور کو تلاش کر لوں گی۔ اس جیسی حسین دوشیزہ کے لیے لڑکوں کی کمی نہیں ہے۔ خان بی نے غصے سے کہتے فون کاٹ دیا اور غصے سے موبائل سامنے میز پر پھینکا۔ ہیرا خان، بہت پر نکل آئے ہیں تمہارے، انہیں تو ایسا کاٹوں گی کہ تم یاد رکھو گی خان بی سے بدتمیزی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ دانت پیستے بولی تھیں، نہ جانے اب وہ کیا کرنے کا سوچ رہی تھیں۔ دلاور خان نے جاتے ہی ہیرا کو شہر واپس چلنے کا بولا۔ اس کے کالج کا بھی وقت ہو رہا تھا، تبھی وہ تیزی سے تیار ہوئی تھی، اور اس وقت ہیرا تیار ہو کر باہر کھڑی اپنے بابا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جو نہ جانے کیا کرنے لگ گئے تھے۔ تبھی اس کی نظر گیٹ پر گئی، جسے کھلتے اور اسد خان کی بائک کو اندر آتے دیکھ کے اس کا دل عجیب طریقے سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی یوں ہی اسد خان کو دیکھ کر اپنے دل کو بے قابو ہوتا محسوس کرتی تھی۔ کیوں؟ یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اسد خان خاندان کا سب سے خوبرو لڑکا تھا، بالکل ویسے جیسے ہیرا خان تھی۔ وہ دونوں ہی تعریف کے قابل حسین تھے، بلا کی کشش تھی دونوں میں، شاید تبھی ان دونوں کو ایک دوسرے کے نام کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ یقیناً جب ہیرا خان کو اپنے ساتھ اسد خان کی منگنی کا علم ہوتا وہ خود پر رش کرتی۔ وہ کھوئے ہوئے اسد خان کی طرف دیکھ رہی تھی، جو بائک ایک طرف کھڑی کرتا اترتے ہوئے اسے دیکھ چکا تھا، جس کی بدولت اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر رکا۔ کالج جا رہی ہو؟ اس نے سلام کے بغیر ہی پوچھا۔ ہیرا خان کو سامنے دیکھ کر ویسے بھی وہ سب کچھ بھول جایا کرتا تھا۔ یس، ایک لفظی جواب دے کر وہ اپنے ٹھیک کپڑوں کو ٹھیک کرنے لگی۔ اسے یوں کنفیوز دیکھتا اسد خان مسکراہٹ ضبط کیے بولا، میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اسد خان نے اپنی ہی ہیوی بائک کی طرف دیکھتے شرارت سے کہا۔ ہیرا خان کو اس کا اشارہ صاف سمجھ آیا تھا، نہیں، اور توقع کے عین مطابق وہ گھبرا گئی، جس پر وہ ہنس دیا اور جلد ہی اپنی ہنسی پر بند باندھا۔ ہیرا خان کا چہرہ سرخ ہوا،
اس کے بدلتے رنگ دیکھتے اسد خان کا دل بے ایمان ہوا تھا۔ اتنا ڈر کیوں ہے تمہارے دل میں ہیرا خان؟ کیا پتا ایک نہ ایک دن تمہیں میری ہی باہوں میں سمانا ہو، میری سانسوں میں مہکنا ہو؟ وہ شوق ہوا تھا۔ ہیرا خان کا جھکا ہوا چہرہ گلنار ہوا۔ اسد خان اس کی پلکوں کی جھالر کو اٹھتا گرتا دیکھتا محسوس کرتا سرشار ہوا تھا۔ وہ شرم سے سرخ ہو رہی تھی، وہ مسرور ہوا تھا۔ تبھی اس کی نظر باہر آتے دلاور خان پر گئی تو وہ نامحسوس انداز میں ہیرا خان سے فاصلہ بنا گیا۔ ہیرا خان نے بھی جلدی سے خود کو نارمل کیا کہ کہیں اس کے بابا سب کچھ سمجھ نہ جائیں۔ دلاور خان اسے دیکھتے اس کے پاس آتے اسے سینے سے لگا گئے۔ کیسے ہو اسد خان؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ اسد خان نے ترچھی نظروں سے ہیرا خان کو دیکھا اور زیر لب مسکرایا۔ پہلے ٹھیک نہیں تھا، مگر اب آپ کو دیکھا ہے تو ٹھیک ہو گیا ہوں چچا جان۔ ہیرا خان اس کا اشارہ سمجھتی تھی، تبھی چونک کر اسے دیکھنے لگی، اور وہ دلاور خان کے ساتھ یوں ہو گیا جیسے ہیرا خان وہاں موجود ہی نہ ہو، جس پر ہیرا خان کو غصہ آنے لگا۔ وہ یوں اسد کا اگنور کرنا اپنی توہین سمجھ رہی تھی۔ وہ تو سب کی نظروں کا مرکز تھی، پھر کیسے کوئی اسے اگنور کر سکتا تھا؟ وہ بھی اسد خان جس کے لیے وہ دل میں جذبات رکھتی تھی۔ بابا جان، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ مسلسل ان دونوں کو خود کو اگنور کرتا دیکھتی ہیرا خان غصہ ضبط کیے بولی تھی۔ دلاور خان نے چونک کر وقت دیکھا تو اسد خان کو اندر بھیجا اور خود ہیرا خان کو چھوڑنے چلے گئے۔ اسد خان اندر جاتے سب سے پہلے اپنی دادی کے کمرے میں گیا۔ وہ اس وقت اپنے بیڈ پر نیند دراز تھیں۔ دروازے پر دستک دیتے وہ اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم خان بی، کیسی ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اسد خان، میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم شاید ٹھیک نہیں ہو۔ انہوں نے غور سے اسے دیکھتے پوچھا تو وہ ہنس دیا۔ آپ نے ٹھیک رہنے کہاں دیا خان بی؟ آپ نے جو بات کچھ دیر پہلے مورے سے کہی، کیا آپ کو لگتا ہے اس کے بعد میں ٹھیک رہ سکتا ہوں؟ میں تو کل ہی واپس آ گیا تھا، آج آنے والا تھا آپ سے ملنے، مگر آپ نے تو مجھے سکون کا سانس بھی لینے کی اجازت نہ دی۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی مورے نے مجھے آپ کا فیصلہ سنایا۔ مجھے شدید دکھ ہے آپ کے فیصلے پر۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کی سختی چھپا نہ سکا تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا، مگر ہیرا خان کو دیکھ کر اس کا غصہ کافی حد تک نارمل ہوا تھا۔ میں نے سچ کہا تھا اسد خان، میں اپنی پوتی کو تمہارے انتظار میں نہیں بٹھا سکتی۔ مجھے میری اور اپنے خاندان کی عزت بھی عزیز ہے، اور سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ اس کے لہجے کی سختی سمجھتے غصے سے بولیں۔ اسد خان میں ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ اپنا آمد آنے والا غصہ ضبط کرنا چاہتا تھا۔ وہ میری منگ ہے، اب سے نہیں، بچپن سے، جس کے بارے میں آپ یہ سب کہہ رہی ہیں۔ میں پشتون خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، جانتی ہے نا میں اس بات کو سن کر کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے لفظوں پر زور دیا۔ تو اپنی منگ کو اپنے نکاح میں لو، رخصت کرواؤ اور لے جاؤ، یا پھر اس کے کس کے ساتھ غلط تعلق؟ وہ زہر خند لہجے میں بول رہی تھیں۔ بس خان بی، ایک اور لفظ نہیں، ورنہ میں اپنی حد بھول جاؤں گا۔ اسد خان پہلی بار یوں چلایا تھا، وہ بھی اپنی خان بی کے سامنے، ورنہ تو وہ بہت نرم دل کا مالک تھا، ہنستا ہوا اور سب کو ہنسانے والا۔ آج تو وہ اپنے مزاج سے بالکل مختلف تھا، مگر وہ کیا کرتا، اس سے ان کی بات برداشت نہ ہوئی تھی۔ مجھے پورا یقین ہے میری ہیرا، میری خانم کبھی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گی۔ خان بھی آپ اپنی سوچ کو لگام ڈالیں، ہیرا میرے ساتھ ایمانداری سے رہے گی، اس لیے آپ بے فکر رہیں۔ وہ کہتا لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا، پیچھے وہ بس غصے سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئیں۔ ہیرا خان کالج کا گیٹ عبور کرتی اندر داخل ہوئی۔ ایک نظر اس نے سب پر ڈالی۔ رنگین دنیا ویسی ہی تھی جیسے روز کی طرح۔ اس نے اپنی دوست کو ڈھونڈا مگر وہ کہیں نظر نہ آئی، تو پھر وہ اپنی کلاس کی جانب تیز قدموں سے جانے لگے۔ وہ کسی سے بات نہ کرتی تھی کیونکہ وہاں سبھی اس کے حسن کے آگے آہیں بھرتے تھے، اور اکثر تو اسے مصنوعی حسن ہونے کا طنز کرتے تھے۔ اسے عجیب قسم کی باتیں سناتے، اکثر اس سے سوال ہوتے، کیا لگاتی ہو؟ کیا پروسیس ہے؟ کون سا آپریشن کروایا ہے جو اتنی گوری ہو؟ کیا کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے؟ ہمیں بھی بتا دو، فکر مت کرو، تم سے کم ہی حسین بنیں گے۔ مگر اس نے کبھی کسی کی باتوں کو سیریس نہیں لیا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنی پڑھائی پر فوکس کیا۔ وہ شروع سے ہی اپنی پڑھائی پر سب سے زیادہ فوکس کرتی تھی، اسی لیے وہ ٹاپر رہی تھی۔ اس بار بھی اسے اول پوزیشن لینی تھی۔ وہ چاہتی تھی اس کے خاندان والے اس کے بابا کو کسی قسم کا طنز نہ کریں۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے بابا اس کی پڑھائی کے لیے لڑ نہیں سکتے تھے، مگر وہ اپنی محنت کے بل پر پڑھ کر یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ ایک قابل لڑکی ہے جو اپنے خاندان اور اپنے بابا کا نام روشن کر سکتی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے خاندان میں لڑکیوں کی پڑھائی بھی یوں عام ہو جیسے لڑکوں کی ہے۔ اس نے لندن کی سب سے بڑی میڈیکل یونی میں اپلائی کرنا تھا۔ یہ اس کا خواب تھا کہ وہ لندن جا کر اپنی میڈیکل کی پڑھائی پوری کرے۔
اس بات کا ذکر اس نے اپنے بابا سے بھی کیا تھا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور اسے بھی تسلی دی کہ وہ ایسا ضرور کریں گے، ان کی بیٹی کا کوئی خواب ادھورا نہیں ہوگا۔ وہ دن رات اس کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رات دیر تک پڑھتی رہتی۔ ہیرا خان کے کالج کی سبھی لڑکیاں اور لڑکے اس کے حسن سے خار کھاتے تھے۔ انہیں الجھن ہوتی تھی۔ وہ اس کے قریب سے گزرتے اکثر اس پر جملے کستے کہ وہ بہت بری لگتی ہے اوور حسن کے ساتھ، مگر ہیرا خان نے کبھی ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا، جس پر وہ اسے مغرور کہتے۔ اسی لیے وہ اس سے بات کرنا مناسب نہ سمجھتے۔ اس کی بس ایک دوست تھی، اس کے علاوہ اس نے کسی سے بھی دوستی نہ کی، کیونکہ کوئی اور لڑکی اس کی دوستی کے قابل نہیں تھی۔ ہیرا کو یہ بات شدت سے محسوس ہوتی کہ لوگ اس کے حسن سے جیلس ہوتے ہیں، مگر وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کو زیادہ تنگ کرے، تبھی وہ سب سے دور رہتی تھی۔ یار ہیرا، تم سچ میں بہت حسین ہو، اسی لیے یہ لوگ جیلس ہوتے ہیں، تم پریشان مت ہوا کرو، آمنہ نے اس کو دیکھتے کہا۔ جانتی ہوں، میں بالکل اپنی مما جیسی ہوں، وہ بھی ایسی ہی تھیں، دودھ جیسی رنگت، چاند جیسا حسن تھا ان کا۔ وہ اداسی سے بولی تھی۔ اس کو یوں دیکھ کر آمنہ کو دکھ ہوا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ دوسری طرف آفاق شاہ تھا، شاہ خاندان کا بگڑا ہوا بیٹا، ایک وڈیرا جسے پڑھنے لکھنے میں ذرا برابر دلچسپی نہیں تھی۔ تبھی وہ 5ویں جماعت میں فیل ہوتا پڑھائی کو خیر بات کہہ چکا تھا۔ ہیرا کی کالج میں اس کی بہن پڑھتی تھی۔ آفاق شاہ اکثر اسے لینے آتا۔ اس کو دیکھ کر کوئی بھی لڑکی دل ہار سکتی تھی۔ سفید کلف لگے سوٹ کے ساتھ مردانہ شال جو وہ ہمیشہ کندھوں پر رکھتا تھا۔ ہیرا خان کا سامنا کبھی اس سے نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ اکثر ہی گاڑی میں بیٹھا اپنی بہن کا انتظار کرتا تھا، اور ویسے بھی ہیرا خان کسی پر دھیان دینے کی عادی نہیں تھی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ ایک روز اچانک کالج کے دروازے پر پہنچتے ہی ہیرا خان کو کچھ آدمیوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ گھبرا گئی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ ان میں سے ایک آدمی نے اس کی کلائی پکڑتے اپنی جانب کھینچا اور کھینچتا گاڑی تک لے گیا۔ ہیرا خان سن ہوتے دماغ سے اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ ہوش تب آیا جب اسے گاڑی میں دھکا دیا، سر ٹکراتے وہ ہوش میں آئی تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ چلائی تھی۔ دونوں طرف آدمی اس کے گرد گھیرے ڈال کر بیٹھ چکے تھے۔ ہیرا خان کو لگا وہ ابھی مر جائے گی، مگر وہ بے خبر تھی، ابھی تو شروعات تھی۔ دیکھو تم لوگ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ وہ انہیں ڈرانا چاہتی تھی، مگر وہ ہنوز خاموش بیٹھے رہے۔ راستے کتنا لمبا تھا وہ نہیں جانتی تھی، اسے بس یہ پتا تھا کہ آہستہ آہستہ اس کی موت اس کے قریب آ رہی ہے۔ اس نے شدت سے اپنے بابا کو یاد کیا تھا، اتنی شدت سے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کافی دیر کے بعد گاڑی ایک بڑی سی حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی، اور جیسے ہیرا خان کو اندر پھینکا گیا تھا، بالکل ویسے ہی اسے باہر کھینچا گیا تھا۔ وہ آدمی اسے یوں کھینچ رہا تھا جیسے وہ کوئی بیل بکری ہو۔ اسے نہیں پتا چل رہا تھا اس کے گھٹنے کس قدر زخمی ہوئے ہیں۔ وہ تو اپنے بازوؤں کے درد کو برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ اس آدمی نے اس کا بازو اس قدر سختی سے جکڑا ہوا تھا کہ ہیرا خان کو لگ رہا تھا جیسے اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی ہوگی۔ اس آدمی نے اندر جاتے ہی لاؤنج میں بیٹھے لوگوں کے درمیان بڑے سے تخت پر بیٹھے مرد کے پاس پھینکا تھا۔ ہیرا خان کا سر بری طرح تخت سے ٹکرایا، خون کی پھوار پھوٹی، اس کی نظروں کے سامنے ہر چیز گھومنے لگی، اس کا دل جیسے بند ہو رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ اپنے سر پہ رکھا اور بھیگا محسوس ہونے پر دیکھا تو ڈر و خوف سے اس کا چہرہ سفید ہونے لگا۔ خون؟ اس کے ہونٹ ہلے تھے۔ صاحب، یہ ہیرا خان ہے، دلاور خان کی بیٹی، ایک آدمی نے اطلاع دی تھی۔ اب ہیرا خان کو سمجھ آیا کہ اسے اس کے بابا کے دشمنوں نے اغوا کروایا ہے، بس یہی سوچ آخری تھی جو اس کے ذہن میں آئی۔ اس کے بعد سب کچھ اندھیر ہو گیا۔ آفاق شاہ بھلے ہی شاہ فیملی سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس میں شاہوں جیسی کوئی عادت نہیں تھی۔ عیاش طبیعت کا مالک آفاق شاہ، جو کہ خود بھی وڈیرا فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اس کا باپ چودھری ہونے کے ساتھ ساتھ وڈیرا بھی تھا۔ دور دور کے گاؤں تک ان کا ڈر بولتا تھا، کوئی ان سے الجھنا نہیں چاہتا تھا، لوگ ان کے سائے سے بھی ڈر جاتے تھے۔ یہی بات تھی جس کی وجہ سے آفاق شاہ ضرورت سے زیادہ ہی بگڑ چکا تھا۔ ہفتے میں ایک دن حویلی آنا، باقی کے دن وہ ڈیرے پر گزارتا تھا، اور وہاں کسی نئی لڑکی کو ڈیٹ کرنا، اس کے ساتھ وقت گزارنا آفاق شاہ کی عادت تھی۔ وہ حویلی بہت کم آتا تھا، اسے اپنے باپ کی عادتوں سے چڑ تھی۔ اس کی حویلی کم خون خرابے کا ڈیرا زیادہ تھی، جہاں عورتوں کو جوتے کی نوک پر رکھا جاتا تھا۔ آفاق شاہ کو یہ سب نہیں پسند تھا، وہ ان کے خلاف نہ بولتا تو ان کے ساتھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ جب بھی حویلی آتا صرف اپنی ماں سے ملتا اور واپس چلا جاتا۔ اپنی اکلوتی بہن آمنہ شاہ کو کالج بھی اس نے خود داخل کروایا تھا۔ آفاق شاہ کے والد نے اس کی مخالفت کی تو آفاق شاہ نے اسے اپنی واحد خواہش کہا اور اپنے باپ کو راضی کرنے کے لیے ان کی شرط مانی۔
آفاق شاہ کے والد نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ان کی کہی بات مانے گا، انکار نہیں کرے گا۔ آفاق شاہ نے جان چھڑوانے کے لیے ہاں کہا تھا۔ اسے لگا بس یوں ہی کوئی بات ہوگی۔ وہ حقیقت سے بے خبر تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کا باپ کون سا کھیل کھیلنے جا رہا ہے۔ وہ آمنہ کو گیٹ کے اندر چھوڑ کر جانے لگا تھا جب طیب شاہ نے اسے پکارا۔ وہ باپ کی پکار پر منہ بگاڑتا اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر آمنہ شاہ نے جلدی سے آفاق شاہ کا بازو جکڑا اور خوف سے آنکھیں بند کر لیں، جبکہ آفاق شاہ کا خون کھول اٹھا تھا۔ آج تک اس نے اپنی حویلی میں عورتوں پر ظلم ہوتا دیکھا اور سنا تھا، مگر آج اس کے سامنے ایک معصوم سی لڑکی تھی جس کے سر پر خون سوکھ چکا تھا۔ وہ بے ہوش تھی، ٹھنڈے فرش پر وہ بے حرکت پڑی تھی۔ وہ غصے سے سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھتا باپ کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا حیوانیت ہے؟ وہ غرایا تھا۔ سبھی اس سے خوفزدہ ہوئے تھے۔ خود طیب شاہ بھی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ تمہیں یاد ہے تم نے اپنی بہن کو پڑھانے کے لیے میری ایک شرط ماننے کا وعدہ کیا تھا؟ وہ بڑے آرام سے بولے تھے۔ آفاق شاہ نے چونک کر باپ کو دیکھا۔ یاد ہے مجھے۔ اس بات کا اس لڑکی کے ساتھ کیا تعلق؟ کیوں پکڑ کر لائے ہیں اسے؟ وہ پھر سے غصے سے بولا، مگر طیب شاہ کی اگلی بات سن کر وہ پتھر ہو گیا۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کبھی اس کا باپ بھی ایسی کوئی حرکت کرے گا۔ شاید یہ پہلا واقعہ تھا۔ تم اس لڑکی سے نکاح کرو گے ابھی اور اسی وقت؟ یہ میرا حکم ہے، میری شرط پوری کرو، طیب شاہ نے سفاکیت سے کہا تھا۔ آفاق شاہ کے لیے غیر متوقع تھا، تبھی اسے سمجھ نہ آئے کہ بروقت وہ کیا جواب دے۔ وہ بغیر ان کو جواب دیے پیر پیچھے لینے لگا اور پلٹ گیا۔ ابھی وہ دروازے کے وسط میں تھا جب ایک بار پھر طیب شاہ کی آواز گونجی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہاری بہن کی شادی ابھی اور اسی وقت اپنے خاص ملازم سے کر دوں گا۔ آفاق شاہ کا دماغ جیسے غصے سے پھٹنے لگا تھا۔ وہ پلٹ کر قہر بھری نظروں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ اس کے دماغ میں اس کے باپ کی باتیں گونجنے لگی تھیں۔ شاہ لالا، آمنہ نے روتے ہوئے پکارا۔ آفاق شاہ نے اسے دیکھا، پھر اپنی آنکھیں بند کیے خود کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کی اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ طیب شاہ کا تو جیسے سینہ چوڑا ہو گیا۔ انہوں نے اپنے خاص آدمی کو پکارا۔ وہ اندر آیا تو اس کے ساتھ نکاح خواں اور چند آدمی تھے۔ سنو، پانی لاؤ۔ طیب شاہ کی بات پر آفاق شاہ نے اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں جکڑا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن چکی تھیں، چہرہ سرخ تھا۔ ایک ملازمہ پانی کا جگ لائی تو طیب شاہ نے پانی کا جگ ہیرا خان پر الٹ دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، پھٹتے سر کے ساتھ وہ کھڑی ہوتی لڑکھڑائی تھی۔ اس کے کپڑے مکمل بھیگ چکے تھے اور جسم کے ساتھ چپک گئے۔ آفاق شاہ نے ایک نظر اسے دیکھا تو جیسے اسے اپنی روح نکلتی محسوس ہوئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، سبھی مرد ہوس بھری نظروں سے ہیرا خان کے جسم کو گھور رہے تھے، جبکہ ہیرا خان اپنا سر تھامے لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ ایک لمحے میں اٹھا، کندھوں پر پھیلی شال اتار کر ہیرا خان کے گرد لپیٹ دی۔ ہیرا خان نے آدھ کھلی آنکھوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جس کے گریبان کے بٹن کھلے تھے، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ خونہ لوت تھیں۔ ہیرا خان کو خوف آیا۔ مجھے جانے دو، وہ بے بسی سے بولی۔ اس کی آنکھوں سے قطرے گرنے لگے۔ آفاق شاہ نے اسے صوفے پر بٹھایا اور باپ کی طرف پلٹا۔ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ وہ غصے اور بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ ہیرا خان کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، پھر بھی وہ سننے کے لیے بے چین تھی۔ اس کے باپ نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے، مجھے دھوکہ دے کر میری زمین اپنے نام کی ہے، اور اب وہ قدم واپس نہیں لینا چاہتا۔ وہ غصے سے بولے۔ نہیں، ہیرا خان نے زیر لب کہا۔ وہ ان سب کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کے بابا ایسے نہیں ہیں، مگر وہ بول نہ پائی۔ خیر، اس کی تو عادت ہے دوسروں کو دھوکہ دے کر ان کی جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھ جانا۔ طیب شاہ پھر سے بولے۔ اس سب میں اس لڑکی کا کیا قصور؟ آفاق شاہ نے نہ جانے کیوں یہ سوال کر دیا تھا۔ اس کے سوال پر طیب شاہ ہنسنے لگے۔ میں نے سنا ہے بہت عزیز ہے اسے اپنی ہیرا شہزادی، میں اس لڑکی کی زندگی اجیر کر دوں گا، تب اسے پتہ چلے گا وڈیروں سے دشمنی کیا رنگ دکھاتی ہے۔ یہ لڑکی موت مانگے گی اور اس کا وہ دھوکے باز باپ بغیر موت کے مرے گا۔ وہ نفرت سے بولے تھے۔ ہیرا خان نے بے بسی سے ان سب کو دیکھا۔ آفاق شاہ نے غصہ ضبط کیا اور صوفے پر ہیرا خان کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ ہیرا خان نے پیچھے ہونا چاہا مگر ہو نہ سکی۔ نکاح خواہ نے کلمات شروع کیے۔ ہیرا خان کو لگا جیسے اس کی روح کو کانٹوں سے گھسیٹا جا رہا ہو۔ وہ بے موت مرنے لگی تھی۔ اس کی سزا شروع ہو چکی تھی۔ نکاح خواہ اس سے رضامندی پوچھ رہے تھے مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اے لڑکی، ہاں بول، طیب شاہ نے غصے سے کہا۔ نہیں، ہیرا خان نے نفی میں سر ہلایا۔ طیب شاہ غصے سے اس کے پاس آنے لگے مگر آفاق شاہ کے اشارے پر رک گئے۔ آفاق شاہ اس کی طرف جھکا۔ اگر تم نہیں چاہتی میں تمہارے جسم پر مہر لگا کر تمہیں داغدار کروں تو سکون سے ہاں کہو۔ میرے لیے مشکلات پیدا کرتے اپنی زندگی عذاب مت بناؤ۔ میں نہیں چاہتا تمہارے ساتھ زبردستی کروں۔ اس کی باتوں کا مطلب سمجھتی ہیرا خان کانپ گئی تھی۔ آفاق شاہ نے نکاح خواہ کو اشارہ کیا۔
ہیرا خان نے موت کی وعید خود کو سناتے قبول کیا تھا۔ نکاح کے ہوتے ہی آفاق شاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ہیرا کی طرف مڑا اور بغیر کچھ اور کہے سنے اس کی حالت دیکھتا اس کی طرف جھکا اور اسے اپنی باموں میں اٹھایا، اوپر سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ اس کا ارادہ اپنے کمرے میں جانے کا تھا، مگر طیب شاہ کی پکار پر وہ تیسری سیڑھی پر رکا۔ یہ لڑکی آج سے اس حویلی کی غلام ہے، بلکہ یہاں کے ملازم بھی اس پر حکومت کریں گے۔ آفاق شاہ نے طیب شاہ کے حکم پر پلٹ کر انہیں دیکھا۔ یہ لڑکی میری بیوی ہے، اگر کسی نے اس کی طرف سخت نظر سے بھی دیکھا تو جان نکال لوں گا، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ وہ کرخت لہجے میں سب کو واضح بتا چکا تھا۔ آفاق شاہ، اپنی حد میں رہو۔ طیب شاہ کو اس کی بات پسند نہ آئی تھی۔ میری بھی یہی ہدایت ہے آپ کو، وہ کہتا اب کی بار رکا نہیں تھا، سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور نرمی سے ہیرا کو بیڈ پر لٹایا تھا۔ اس کی چین شال میں پھنسی تو وہ دور نہ ہو سکا۔ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ ہیرا کی بکھری سانسیں آفاق شاہ کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ اس نے نظر اٹھا کر ہیرا کے چہرے کو دیکھا تھا۔ ٹھنڈ سے نیلا ہوتا اس کا چہرہ، کانپتے ہونٹ دیکھ کر آفاق کے دل کی دھڑکن رکی تھی۔ بے ساختہ وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا اور چند لمحے بعد پیچھے ہوا تو ہیرا کی سانسوں کے ساتھ اس کی اپنی سانسیں بھی بکھری ہوئی تھیں۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوا، شال میں بری طرح پھنسی چین ٹوٹ کر آفاق کے گلے پر نشان چھوڑ گئی۔ وہ پیچھے ہوتا گہرے سانس لینے لگا۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا جو وہ یوں کسی لڑکی کے اتنے قریب ہوا تھا۔ چند لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور پھر فاسٹ ایڈ باکس ڈھونڈتے اس کے قریب بیٹھا، اس کے سر کا زخم صاف کیا اور وہاں دوا لگائی۔ ہیرا کی سسکی نکلی۔ کچھ نہیں ہوا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، آفاق شاہ نے اسے تسلی دی تھی۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی مگر نیم بے ہوش ہونے کی وجہ سے اپنے کپڑے تبدیل نہیں کر سکتی تھی۔ آفاق شاہ نے کئی بار اسے جگانے کی کوشش کی مگر وہ نہ اٹھی تو وہ پریشان ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ اگر یہ ساری رات گیلے کپڑوں میں رہی تو بیمار ہو جائے گی، وہ خود سے بولا۔ پھر ایک خیال ذہن میں آیا تو اس کا اپنا چہرہ سرخ ہوا، مگر کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنا ٹراؤزر شرٹ نکالا اور ہیرا کے قریب بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک وہ کشمکش میں رہا کہ کیا کرے، پھر آنکھیں بند کیے اس نے خود کو سمجھایا۔ وہ اس کا محرم تھا، وہ اس پر حق رکھتا تھا، وہ اس کے لیے جائز تھی۔ اپنے آپ کو سمجھاتے اس نے لائٹس بند کی اور اندھیرے میں اپنے خیال کو عملی جامہ پہنایا اور بغیر لائٹ آن کیے اس کے برابر لیٹ گیا۔ اس کے لیٹتے ہی ہیرا اس کے سینے سے چپک گئی۔ آفاق شاہ کی تو جیسے سانسیں رک گئیں اسے اپنے اس قدر قریب دیکھ کر۔ وہ کافی دیر تک سانس روکے رہا، پھر بہت مشکل سے اس نے اپنی سانسیں بحال کی تھیں۔ کہاں وہ لڑکیوں کے درمیان رہتا تھا اور کہاں یہ چھوٹی سی لڑکی اس کی سانسیں بھاری کرنے لگی تھیں۔ وہ اپنی حالت سے انجان تھا۔ ساری رات وہ ہیرا کو اپنے اتنے قریب محسوس کرتا سو نہ سکا تھا۔ صبح ہیرا کی جب آنکھ کھلی تو اس کا ہاتھ آفاق شاہ کے چہرے پر تھا۔ ہیرا کو جاگتا محسوس کرتے آفاق شاہ نے خود کو سوتا بنا لیا تھا۔ ہیرا ایک جھٹکے سے اٹھی، سامنے آفاق کو دیکھا تو کل والا سارا واقعہ یاد آیا۔ اسے رونا آیا کہ اس کے بابا نے ابھی تک اسے کیوں نہ ڈھونڈا، کیا وہ اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہوئے تھے؟ ابھی وہ یہ سوچ رہی تھی جب اچانک اس کی نظر سامنے دیوار گیر آئینے پر پڑی۔ اپنے وجود پر مردانہ کپڑے دیکھتی وہ چلائی تھی۔ آفاق شاہ نے نیم وا آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم نے میرے ساتھ؟ ہیرا بات مکمل نہ کر سکی مگر آفاق سمجھ گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، وہ بھی اٹھ بیٹھا۔ تمہارا شوہر ہوں، حق رکھتا ہوں تم پر، تمہارے جسم پر۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو ویسے؟ یار تم ہو بہت خوبصورت۔ اس نے تیزی سے آفاق شاہ کی بات پر ہاتھ اٹھایا اور اسے تھپڑ مارنا چاہا۔ آفاق شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اب شرارت کہیں نہیں تھی۔ خبردار ہیرا آفاق شاہ، ہاتھ توڑ دوں گا میں تمہارا اگر تم نے دوبارہ ایسی کوشش کی۔ شوہر ہوں تمہارا میں، یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو۔ دوبارہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں تم سے۔ وہ غرایا تھا، ہیرا کانپ گئی، اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ آفاق شاہ کے ہاتھ چھوڑتے ہی وہ بھاگ کر واش روم میں جاتی بند ہو گئی۔ آفاق شاہ نے بھی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو ریلیکس کیا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ جب ہیرا کو یقین ہو گیا کہ اب کمرے میں کوئی نہیں ہے، وہ ذرا سا دروازہ کھولتی باہر جھانکتی کمرے کو خالی پا کر باہر نکلی اور کمرے کا دروازہ اندر سے جلدی سے لاک کیے بیڈ پر بیٹھی۔ یا اللہ میرے بابا کو بھیج دیں، مجھے ان جاہلوں سے بچا لیں، پتہ نہیں بابا کا کیا حال ہوا ہوگا میری گمشدگی جان کر۔ وہ تو رونے لگے ہوں، اتنی محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے، ان کی حالت بگڑ گئی ہوگی۔ یا اللہ جی میرے بابا کو کچھ نہ ہونے دیجیے گا، انہیں میرے پاس لے آئیں یا مجھے بابا کے پاس لے جائیں۔ وہ مسلسل یہی دعا کر رہی تھی۔ جب اس کی نظر صوفے پر گئی وہاں اس کے کپڑے پڑے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھی، اپنے کپڑے لیے اور واپس واش روم میں گھسی۔ جب وہ واپس آئی تو کمرے میں آفاق شاہ موجود تھا۔ میز پر ناشتہ پڑا تھا۔ اسے بھوک تو بہت لگی تھی مگر وہ خود پر کنٹرول کر گئی۔
आओ नाश्ता कर लो, आफाक शाह ने भारी लहजे में कहा। हिरा ने मुंह मोड़ लिया और बेड पर जाकर बैठ गई। आफाक शाह ने नाराजगी से फूला उसका चेहरा देखा। उसे वो बहुत प्यारी लगी थी। वो उठकर उसकी तरफ गया। हिरा उसे अपने करीब आता देखकर घबरा गई। आफाक शाह ने उसके अतराफ में हाथ रखते उसके ऊपर झुकते उसके चेहरे पर फूंक मारी। हिरा की सांस सीने में अटक गई। बेगम साहिबा, मासूम सा बंदा हूँ, क्यों अपनी अदाओं से घायल कर रही हैं? हद भूल जाऊंगा और यकीन करें, आपकी नन्ही सी जान अभी मुझे बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती, इसलिए खुद को संभाल लें, वो खुमार लहजे में बोला था। हिरा के दिल की धड़कन ने तेजी पकड़ी। उसे यूं लग रहा था जैसे अभी दिल सीने से निकल आएगा। दूर होकर बात करो, वो घबराते हुए तेजी से बोली थी। आफाक शाह मजीद उसके ऊपर झुका। हिरा पीछे को होते गिरती लेट चुकी थी। वो उसके गाल पर लब रखता पीछे हुआ। मीठी हो, अपनी कही बात पर हिरा का गुलनार होता चेहरा देखकर वो कहकहा लगाता मज़े से सोफे पर जा बैठा, जबकि हिरा अपनी बेबसी पर रो देने को हुई थी। नाश्ता कर लो आकर, फिर मुझे डेरे पर जाना है, और मेरे बाद कोई तुम्हें खाने को जहर को लाकर नहीं देगा, इसलिए अभी ऑफर है, खा लो खाना, वो मुस्कुराते हुए बोला था। हिरा ने अना एक तरफ रखी और उससे फासला रखे बैठी, मगर अगले ही लम्हे आफाक शाह ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने बिल्कुल साथ लगा लिया था। हिरा का दिल फिर से एहतजाज करने लगा, मगर वो कुछ कर न सकी, क्योंकि आफाक शाह का हाथ हनूज हिरा की कमर के गिर्द हिसार बनाए हुए था। नाश्ते के बाद आफाक शाह कपड़े चेंज किए ड्रेसिंग के सामने खड़ा परफ्यूम छिड़क रहा था। हिरा ने उसे देखा। वो एक खूबरू शख्स था, वडेरा लुक। आफाक शाह पलटता उसके करीब आया कि वो पीछे को हुई। वो हंस दिया। कमरे से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो, और अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो डरना मत, डट कर जवाब देना, ठीक है? वो संजीदगी से समझाता चला गया। हिरा ने कोई जवाब न दिया था। उसके जाते ही हिरा वहां से भागने का सोचने लगी। उसे यकीन था उसके बाबा कुछ गलत नहीं कर सकते, और भला उसके बाबा क्यों किसी की जायदाद पर नजर रखते? वो तो खुद खानदानी जागीरदार थे। उसे बस यहाँ से निकलकर अपने बाबा तक जाना था, फिर सब कुछ उसके बाबा संभाल लेते। काफी देर के बाद उसने दरवाजे से झांक कर बाहर देखा। रास्ता साफ था। वो आहिस्ता से बाहर निकली, हर तरफ खामोशी थी। वो हैरान हुई, मगर फिर शुक्र अदा करती सीढ़ियों के करीब गई और नीचे झांका, वहां भी खामोशी थी। वो आहिस्ता से सीढ़ियां उतरती दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी सांस रुक गई। सामने ही तैयब शाह खड़े थे। कहरजदा नजरों से उसे देखते हुए उन्होंने उसका बाजू झकड़ा। हिरा डर से चिल्लाई, छोड़े मुझे, मैंने कहा बाजू छोड़ें, दर्द हो रहा है। वो चिल्लाते हुए रोने लगी। कहाँ कभी उसे किसी ने सख्त नजरों से घूरा नहीं था, कहाँ वो कल से जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। तैयब शाह ने उसे बाहर ले जाते पीछे की तरफ भैंसों के डरबे में ले गए और झटके से उसे छोड़ा। हिरा पर पूरी तरह गोबर लगा। वो वहीं गिरी, रोते हुए उन्हें बुरा कहने लगी। अब यहीं रहो तुम, बड़ा शौक है ना भागने का? आफाक तो पागल है जो तुझ जैसी लड़की से अच्छे की उम्मीद रख रहा है। अब मर यहाँ पर। वो अपने आदमियों के साथ जाते हुए दरवाजा बंद कर गए। हिरा का बदबू से बुरा हाल हो गया। वो चिल्लाती रही, मगर किसी ने ना सुनी। वो वहीं बैठी रोती रही। डर से जिस्म कांप रहा था। वो बार बार अपने बाबा को पुकारती, फिर से शिद्दत से रो देती। शाम होने लगी जब उसे लगा जैसे बाहर शोर हो रहा है, मगर उसने ध्यान न दिया। तभी दरवाज़ा खुला और गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हुए चेहरे के साथ आफाक शाह वहां आया। हिरा को देखता उसके करीब जाता, उसका हाथ पकड़े वो वहां से निकला था। हिरा ने देखा उसके हाथ कंधे होने के बावजूद उस शख्स ने सख्ती से थाम लिए थे। आफाक शाह ने उसे गाड़ी में बिठाया। ये तुम ठीक नहीं कर रहे, तैयब शाह ने गुस्से से कहा, मगर आफाक ने यूं जाहिर किया जैसे सुना ही ना हो। वो गाड़ी में बैठी भी रोती रही थी। काफ़ी देर के बाद वो एक छोटे से घर के सामने रुके थे। गाड़ी से निकलता आफाक शाह उसकी जानिब आया और उसे बाहर निकाला, फिर दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हो गया। जहां पहुंचते ही उसने एक झटके से हिरा को छोड़ा। मना किया था मैंने तुम्हें, फिर क्यों गई कमरे से बाहर? वो गुर्राया था। फर्श पर गिरी हिरा पीछे को हुई। उसे आफाक शाह से खौफ महसूस हुआ। आफाक शाह ने अपने बाल झकड़े, फिर उसकी जानिब पलटा। जाओ, जाकर नहा कर आओ। उसके कहते ही हिरा गधे के सर से सींग की तरह गायब हुई। अंदर जाते उसने सीधे वॉशरूम का रुख किया था, मगर फ्रेश होकर उसे याद आया वो कपड़े तो लाई नहीं। वो यूं ही परेशान रही जब बाहर से आफाक शाह की आवाज़ आई। आ जाओ लड़की बाहर, या सो गई हो? उसने बेजारियत से पूछा था। मैं कपड़े नहीं लाई, उसने डरते डरते कहा, तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। तो क्या हुआ, मैं शौहर हूं तुम्हारा। वो शोख हुआ। हिरा का चेहरा गुलनार। अच्छा रुको, मैं कुछ करता हूँ। आफाक के कहने के बाद अपना ट्राउज़र शर्ट निकालते उसे देने के लिए दरवाजे पर दस्तक दी।
ہیرا خوفزدہ تھی، مگر آفاق کی تسلی کروانے پر اس نے ہلکا سا دروازہ کھولا اور کپڑے پکڑ لیے۔ یہ بات الگ کے کپڑے دیکھتے اسے غصہ بہت آیا تھا، مگر اس وقت کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس نے وہ کپڑے لے کر پہن لیے اور باہر نکلی۔ آفاق شاہ نے ہونٹ دباتے اسے دیکھا، پھر ان دونوں نے کھانا کھایا۔ آفاق شاہ سونے کی کوشش کرنے لگا، نہیں جانتا تھا یہ لڑکی تو اس کے لیے ٹیڑھی کھیر ثابت ہونے والی تھی۔ کہاں تو وہ ہیرا کے حسین سراپے پر اس کے لیے مرا جا رہا تھا، اسے جلد از جلد حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے باپ کو اپنا انتقام لینا تھا۔ مگر آفاق شاہ تو پہلی نظر میں ہی ہیرا کو دل دے چکا تھا۔ تبھی ہیرا کے باپ سے انتقام لینے کے لیے اس نے اپنے باپ کو دوسرا راستہ چننے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ ہیرا کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے، اور اپنی محبت کے رنگوں میں اس کو دیکھنے کے لیے وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ اسے اپنے رنگوں میں دیکھنا چاہتا تھا، مگر کہاں یہ لڑکی اس سے خوف کھانے لگی تھی۔ وہ یہی سوچتا رہا، کل وہ ہیرا کو سب کچھ سمجھائے گا اور وہ سچ بھی بتائیں گا، جسے سن کر شاید ہیرا بکھر جاتی۔ مگر وہ سوچ چکا تھا، وہ اسے سمیٹ لے گا، وہ اس کو بکھرا ہوا نہیں رہنے دے گا۔ پھر بھی ایک رات درمیان تھی، یعنی کہ آج کی رات اسے انتظار کرنا تھا۔ بس ایک رات کی بات تھی، یہ سوچ کر اس کا دل پرسکون ہو گیا تھا، دل پر جیسے ٹھنڈے چھینٹے پڑنے لگے تھے۔ اگلے دن صبح سویرے ہی ایک عجیب سے شور سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کسی لڑکی کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ مسلسل بلند ہوتی چیخیں آفاق شاہ کے کانوں سے ٹکرائیں تو وہ فوراً سے اپنے کمرے سے باہر نکل کر آیا تھا۔ یہ کیا شور مچایا ہوا ہے تم نے؟ وہ ہال میں آ کر دھاڑ کر پوچھنے لگا تو جیسے ہیرا سہم گئی اور اس کے سہم جانے سے جیسے وہ چیخیں وہیں پر تھم کر رہ گئی تھیں۔ اس کی آواز سن کر ہیرا بھی اپنی جگہ پر سہم کر کھڑی ہو گئی۔ آفاق شاہ نے آنکھیں سکوڑ کر ہیرا کو دیکھا تھا، ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا ہیرا کی طرف بڑھنے لگا۔ ہیرا اسے دیکھ کر ایک بار پھر سے سہم گئی، وہ بھول گئی تھی وہ کیوں چلا رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ آفاق شاہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے کر آیا، پھر بیڈ پر پٹخ کر بولا، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جب میں نے تمہیں کہہ دیا کہ تم یہاں پر آرام سے رہو تو تمہیں میری بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کروں، تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں؟ میں جتنا تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی کوشش کر رہا ہوں تم اتنا سر پہ چڑھتی جا رہی ہو۔ مت بھولو کہ تمہاری یہ حرکتیں مجھے یہ باور کرواتی ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ وہ غصے کی شدت سے چلایا تھا، اس کی نیند خراب ہوئی تھی، یہ عام بات نہ تھی۔ میرے بابا نے کیا کیا تھا جو تم لوگ مجھے قید کر رہے ہو؟ ہیرا اس کے انداز پر رو کر بولی، یہ سوال مجھ سے مت پوچھو، ورنہ اگر میں تمہیں اپنے طریقے سے بتانے پر آیا تو تمہیں اپنے سوال پر پچھتاوا ہوگا۔ اپنی بہتری چاہتی ہو تو جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو، ورنہ پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کیا کرو گے؟ وہ غصے سے اس کے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ نکاح میں ہو میرے، سوچو کیا نہیں کر سکتا؟ وہ مانی خیزی سے بولا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اتنا تو اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں اسے بچانے کے لیے آنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر یہ شخص زبردستی کرنے پہ آیا تو اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دے گا، اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ آفاق شاہ ناشتے کے بعد چلا گیا۔ شام گئے وہ واپس آیا تھا اور آتے ہی اس نے ہیرا کو بات کرنے کے لیے سامنے بٹھایا۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ دیکھو میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں جو تمہیں طریقے سے بتا سکوں کہ تمہیں دکھ نہ ہو، اس لیے پلیز سنبھل کر سننا۔ ہیرا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، مگر آفاق کی بات سن کر اس کے سر پر ساتوں آسمان گرے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ یہ جھوٹ ہے، وہ حلق کے بل چلائی۔ آفاق نے افسوس سے اسے دیکھا۔ یہ سچ ہے، تمہارا موجودہ باپ تمہارے حقیقی باپ نہیں ہے۔ اس شخص نے اپنی ہی دوست کی فیملی کا قتل کروایا تھا جائیداد کے لیے۔ جس رات تمہارا خاندان مارا گیا اس رات تم 2 دن کی تھیں۔ نہ جانے کیوں دلادر خان نے تمہیں اپنے پاس رکھا، شاید اس لیے کہ 18 سال کی عمر میں سب کچھ تمہارے نام ہو جانا تھا۔ تمہارے 18 سال کے ہوتے ہی وہ سب کچھ اپنے نام کروا کر تمہیں مروا دیتا۔ وہ کہتا جا رہا تھا، پھر وہ چلا گیا۔ وہ جانتا تھا وہ ہیرا کو روتے نہیں دیکھ سکے گا، اس لیے چلا گیا، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پھپو جان کی گود میں ہی اس نے آنکھ کھولی تھی۔ پھپو جان کے علاوہ اس نے صرف بابا کی محبت دیکھی تھی، ماں کو صرف اس نے تصویروں کی حد تک دیکھا تھا۔ اس نے ہمیشہ سنا کہ بابا نے ہیرا کے لیے ہی دوسری شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی زندگی میں آنے والی عورت کیسی ہوگی، وہ ان کی بیٹی کو ماں کا پیار بھی دے سکے گی یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں اپنی بیٹی سے دور کر دے۔ یہ سوچ کر انہوں نے ساری زندگی اکیلے تنہا گزار دی تھی۔ ان کی زندگی کا ایک ایسا باپ تھا جسے ہیرا آئیڈیل سمجھتی تھی۔ میرے بابا جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میرے بابا بہت اچھے ہیں، بہت نیک، ان جیسا پورے ورلڈ میں کوئی بھی نہیں ہے۔
وہ فخر سے اپنی کزنز کے درمیان سر اٹھا کر یہ بات کہتی تو اس کی کزنز محض خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ جاتیں، کیونکہ دلاور خان کیسا انسان تھا اس بارے میں خاندان کا بچہ بھی واقف تھا، بہت ظالم اور جابر انسان تھا۔ یہ باتیں ہیرا نے سنی تھیں، مگر اس سب میں کس حد تک سچائی تھی، ہیرا ان سب باتوں سے بے خبر تھی۔ وہ اپنی ہستی میں، اپنی خوشیوں میں مگن تھی، لیکن حقیقت تو آج کھلی تھی۔ اس کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ یوں ہی کافی دیر تک روتی رہی، اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو، اس شخص کو جس نے اسے دنیا کی ہر خوشی دی مگر صرف دکھاوے کے لیے۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ اچانک اٹھ کر اس نے کمرے کی چیزیں توڑنا شروع کیں، ساتھ وہ چلا رہی تھی۔ باہر بیٹھے آفاق شاہ نے شور سن کر دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر سن ہو گیا۔ ہیرا بری طرح سب کچھ توڑ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب گیا اور سینے میں چھپایا۔ وہ سہارا ملتے ہی مکمل بکھرنے لگی۔ آفاق ضبط کے انتہائی مراحل طے کر رہا تھا جب وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ آفاق نے پریشانی سے اسے اٹھا کر بستر پر ڈالا اور اس کے قریب جھکا اسے پکارنے لگا، ہیرا اٹھو، سنو یار، اٹھو نا، اوئے لڑکی۔ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ چھوتا کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے ڈاکٹر کو کال کی، جس نے آتے ہی چیک اپ کیا، شدید ذہنی دباؤ کا بتایا اور احتیاط کا کہتا چلا گیا۔ آفاق اس کے ساتھ ہی لیٹتا اسے حصار میں لے گیا۔ وہ بس اب یہی سوچ رہا تھا کہ کیسے اس معصوم سی لڑکی کو اس دکھ سے نکالنا ہے۔ ہیرا نے کروٹ بدلی تو اس کا بازو کسی کے مضبوط سینے سے ٹکرایا۔ اس نے بند آنکھوں سے ہی ہاتھ سامنے والے کے چہرے پر پھیر کر اپنے وہم کو جھٹلانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی، لیکن جلد ہی وہ کرنٹ کھاتے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کے اتنے قریب آدھی رات کو کون آ سکتا تھا؟ اندھیرے میں بیٹھی وہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی، کون ہے آپ؟ ہیرا کی تو جان حلق میں دھڑک رہی تھی، جبکہ اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر سامنے والے کے ہونٹوں پر پیاری سی مسکراہٹ آئی تھی۔ جان شاہ، آفاق شاہ نے نرمی سے پکارا تھا۔ یہ وہ آواز تھی جو ہیرا کے لیے سب سے خوفناک تھی، اور یہی وہ زندگی کے واحد الفاظ تھے جن سے ہیرا کو پہلی بار خوف آیا تھا۔ کون ہے؟ اس نے اپنا وہم جھٹلانے کی آخری کوشش کی۔ وہ مکمل اپنا نکاح بھول چکی تھی۔ آفاق شاہ، اس کے جواب پر ہیرا کی جان عذاب ہوئی تھی۔ آپ اس وقت میرے روم میں کیا کر رہے ہیں؟ ہیرا نے کانپتے لہجے سے پوچھا۔ وہ اپنا نکاح بھول چکی تھی۔ کیوں؟ سامنے سے آفاق نے الٹا سوال کیا تھا۔ وہ غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ کیا اب مجھے اپنے روم میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت پڑے گی؟ وہ ہیرا کو دیکھتا سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آپ کا روم؟ ہیرا کو جھٹکا لگا۔ تبھی ہیرا نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی تو مقابل نے اس کا بازو دبوچتے ہوئے اسے اپنے قریب بیڈ پر گرانے والے انداز میں لٹایا۔ خبردار ہیرا، جو تم نے یہ کہا کہ تم ہمارا نکاح بھول چکی ہو، تم مجھے بھول چکی ہو۔ آفاق کو غصہ آیا تھا۔ وہ ایسے کیسے اتنا اہم تعلق بھول سکتی تھی؟ تعلق بھی وہ جو چند لمحے پہلے بنا تھا، جبکہ اس کی بات پر ہیرا کی جان جانے لگی۔ مگر میری شادی تو اسد سے ہونی، اس کی بات آفاق نے درمیان میں ہی قید کر لی۔ ہیرا تڑپ اٹھی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد پیچھے ہوا۔ دوبارہ کسی اور کا نام اگر ان لبوں سے ادا ہوا تو جان نکال لوں گا، وہ سختی سے اس کے گال پر لب رکھ کر بولا۔ وہ کانپتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب اسے یاد آنے لگا سب کچھ۔ وہ پھر سے رو پڑی۔ وہ تنہا رہ گئی تھی۔ اس نے پھر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اگر تم 1 انچ بھی ہلی تو بہت برا ہوگا تمہارے لیے، آفاق شاہ نے اس پر پکڑ سخت کرتے کہا۔ ایک تو رات کا وقت، اوپر سے اس ظالم کی گرم سانسوں کا جادو جو ہیرا کے چہرے پر پڑ رہا تھا، جس سے ہیرا کے تو ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ تمہیں کھا تھوڑی نہ جاؤں گا، بس اپنے سے تمہارا حلال تعلق قائم کروں گا۔ وہ خود بھی ہیرا کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا۔ وہ اپنا غم بھول کر اس کی باتوں کا معنی سمجھتی گھبرا گئی۔ وہ آپ اس وقت میرے روم میں کیوں آئے ہیں؟ اب کی بار مقابل کو ہیرا کی اس بات نے غصے کے آخری درجے پر پہنچا دیا تھا، اور اس نے سائے کی طرح ہیرا کے اوپر پلٹتے اس کے دونوں بازوؤں کو تکیے کے ساتھ پن کرتے ہوئے اپنے غصے سے لال ہوتی آنکھوں کو اس کی سرمئی آنکھوں میں ڈالا تھا۔ میں نے کہا تو ہے یہ ہمارا روم ہے، یہاں نہیں آؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ وہ سختی سے بولا۔ بہت تڑپا رہی ہو مجھے، وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا بولا۔ ہیرا کانپ گئی۔ تمہیں اس کا آج پورا حساب دینا پڑے گا۔ بہت برداشت کر لیا ہے میں نے، اب نہیں کرنے والا۔ تم سے پیارا کوئی نہیں، مگر اب اور نہیں۔ آفاق شاہ نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا۔ یہ بات سنتے ہی ہیرا کا تو سانس اٹک گیا۔ نہیں پلیز شاہ، وہ اسے روکنا چاہتی تھی۔ بس چپ، ایک دم چپ، مجھے اب تمہاری آواز نہ آئے۔ آج نہیں میری جان، آج تو تم سے سب بدلے لینے ہیں۔ کل سے اپنے حسن سے تڑپا رہی ہو مجھے، وہ خمار آلود لہجے میں بولتا لائٹس آف کر گیا۔ ہیرا کی جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ اکھڑتی سانسوں سے اس کو برداشت کر رہی تھی۔ ساری رات اس نے ہیرا کو اپنی دیوانگی دکھائی۔ صبح تک ہیرا اس کو برداشت کرتی رہی۔ اگلی صبح بہت روشن تھی۔
ہیرا فریش ہو کر تیار ہو رہی تھی جب آفاق نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ میں ساری زندگی اللہ کا شکر گزار رہوں گا جس نے مجھے تم سے نوازا، اور پوری کوشش کروں گا تمہاری امیدوں پر پورا اتروں۔ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا پختہ لہجے میں بولا۔ پھر سب نے دیکھا تھا کیسے آفاق شاہ نے ہیرا کے خواب کو تعبیر دی۔ ہیرا نے بھی دن رات لگا کر اپنا میڈیکل پورا کیا۔ آفاق نے دلاور خان کے خلاف کیس لڑ کر ہیرا کو اس کا حق دلوایا۔ ہیرا نے اپنی جائیداد سے ہسپتال تعمیر کروانے کا فیصلہ کیا۔ آفاق کو کوئی اعتراض نہ ہوا، وہ بس اس کے قریب رہ کر اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی چاہت و دیوانگی بھلے ہی ہیرا کی جان حلق میں اتار دیتی، مگر اس کی سپورٹ سے ہیرا خود کو خوش نصیب سمجھتی تھی۔ طیب شاہ ابھی تک بیٹے سے ناراض تھے، مگر آفاق شاہ کو ہمیشہ کی طرح اب بھی فکر نہیں تھی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ تھا، خوش تھا، الگ دنیا بسائے ہوئے۔ وہ سب سے الگ تھا، اپنی بہن اور ماں کو وہ پاس لے آیا تھا۔ طیب شاہ نے بہت ہنگامہ کیا، مگر آفاق شاہ کے غصے کے آگے کچھ نہ کر سکے۔ یوں آفاق شاہ نے ہیرا شاہ کو ہر دکھ سے نکال کر خوشیوں بھرا جہان دیا تھا۔ ہیرا کو کبھی اس کے ان پڑھ ہونے پر شرمندہ نہ ہونا پڑا تھا، کیونکہ آفاق نے خود کو اس کے قابل بنا لیا تھا۔